السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کریں گے ایک اہم ٹاپک پر، اور یہ اہم ٹاپک ہے ڈپریشن کے بارے میں۔ تو کل میں دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، تو بات ہو رہی تھی سشانت سنگھ نے جو سوسائڈ کیا، اور اس کے بارے میں بات ہو رہی تھی کہ کلینکل ڈپریشن کا شکار تھے وہ۔ تو ایک دو دوست کہنے لگے کہ یار ڈپریس تو بندہ ہو ہی جاتا ہے، تو ایسا بھی کیا ہے کہ بندہ جو ہے نا وہ سوسائڈ کی طرف چلا جائے۔ تو اس کا سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ایک جو آپ جو فیل ڈپریس کرتے ہیں اور ایک جو کلینکل ڈپریشن ہے، اس میں بہت زمین آسمان کا فرق ہے۔ مثلاً آپ ایگزام میں فیل ہو جاتے ہیں، آپ کا کسی کے ساتھ افیئر تھا وہ ختم ہو گیا، رشتہ تھا ختم ہو گیا، دوستی تھی وہ کچھ دنوں کے لیے ختم ہو گئی، یا کوئی سیٹ بیک ہوا، بزنس میں لاس ہوا، آپ ڈپریس فیل کریں گے۔ لیکن یہ آپ کچھ ٹائم کے بعد آپ کو اچھا فیل ہونا شروع ہو جائے گا، تو آپ سمجھیں کہ آپ ڈپریسڈ ہیں، فیلنگ ڈپریسڈ ہیں، آپ ابھی ڈپریشن میں نہیں ہیں۔ ڈپریشن جو ہے وہ آپ جیسے ایسی علامات ہیں، جیسے آپ کو کھانا بھوک نہیں لگ رہی، آپ کو نیند نہیں آ رہی، آپ کی نیند بالکل ختم ہو گئی ہے، یا پھر آپ جیسے جو بہت انجوائے کرتے تھے چیزیں وہ بھی اب آپ کو بری لگ رہی ہیں، اور آپ کا ویٹ کم ہو رہا ہے، یا پھر آپ جو ہے وہ بہت زیادہ ورتھ لیس فیل کر رہے ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں کہ میرا تو کوئی کام ہی نہیں دنیا میں، تو میں اچھا یعنی اور سوئسائڈل کے آپ کے وہ تھاٹس آ رہی ہیں۔ تو اس طرح کی جب آپ کے 4-5 چیزیں اکٹھی ہو جائیں، تو پھر آپ جب جاتے ہیں سائیکالوجسٹ کے پاس، تو وہ آپ کو ڈائیگنوز کرتا ہے کہ آپ کلینکلی ڈپریسڈ ہیں۔ کلینکلی ڈپریس جو ہے وہ ایک خاص آپ کے مائنڈ یا برین جو ہے نا، اس میں آپ کا یہ جو فرنٹل لوب ہوتا ہے، سامنے کا جو حصہ ہے یہ، اور جو یہ اس کے پیچھے یہ درمیان میں ہپو کیمپس ہوتا ہے۔ ہپو کیمپس جو ہوتا ہے وہ میموری اور جو آپ کے جذبات ہیں اور یادداشت ہے، اس کا وہ گھر ہے۔ تو وہ ایسا دکھتا ہے، یعنی ایسا، ٹھیک ہے۔ تو اور یہ سامنے والا فرنٹل لوب ہے۔ تو یہ آپ کو چھوٹے ہوتے جائیں گے، یعنی جیسے جیسے آپ کلینکل ڈپریشن میں جائیں گے یہ چھوٹے ہوتے جاتے ہیں، یعنی ہپو کیمپس اتنا ہے تو یہ اتنا 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 چھوٹا ہوتا جائے گا۔ یعنی آپ اگر اس کا وہ گراف لیں گے نا، تو آپ کو وہ اس میں شو کرے گا کہ ہپو کیمپس اس کا چھوٹا ہوتا جا رہا ہے، یعنی جو صحت مند آدمی ہوتا ہے اس سے کافی وہ چھوٹا ہوتا ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی آپ کے جو اب یہ ایموشنز جو ہوتے ہیں، وہ وہاں پہ نیورولوجیکل جو ٹرانسمیشن ہو رہی ہوتی ہے نا، وہ ختم ہو رہی ہوتی ہے۔ تو ایسا بندہ بہت ہی زیادہ ڈپریس اور زیادہ ڈپریس فیل ہوتا ہے۔ اس کا جو سیروٹونین لیول ہوتا ہے، جس کو ہم فیل گڈ، جو آپ کو اچھا محسوس کراتا ہے، ایسا ہارمون ہے سیروٹونین، وہ بالکل ہی کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو آپ بہت زیادہ اور اس میں گہرائی میں گرتے چلے جاتے ہیں۔ تو اس کے لیے پہلے جو نیورو سائنٹسٹ تھے ان کا خیال تھا کہ جو ایسی میڈیسن ہم دیتے ہیں سیروٹونین جو بڑھائے، تو سیروٹونین بڑھانے کے لیے وہ میڈیسن دیتے ہیں، اور وہ افیکٹو بھی ہیں۔ تو اس کے بہت سارے کمرشل بنیادوں پہ وہ بنائے گئے، سیروٹونین لیول بڑھاتے ہیں، فیل گڈ کراتے ہیں۔ تو وہ جنکو بلوبا بھی لوگ کھاتے ہیں نا، جڑی بوٹی ہوتی ہے، وہ بھی یہی سیروٹونین لیول بڑھاتی ہے۔ تو وہ اب جا کے یہ پتہ چلا ہے کہ وہ سیروٹونین لیول جو ہے وہ صرف نہیں بڑھاتی، وہ آپ کا نیوروجینسس کو بڑھاتی ہے۔ مثلاً کہ جو ہپو کیمپس ہے اس کا ایک تو سائز بڑھنا شروع ہوتا ہے، وہ اس لیے بڑھنا شروع ہوتا ہے، وہ سیروٹونین کی وجہ سے نہیں ہوتا، وہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ وہاں پر وہ نیورونز نئے بننے شروع ہوتے ہیں۔ جب سیروٹونین والی دوا کھائی تو وہ نیورونز بنائے، اس کو نیوروجینسس کہتے ہیں۔ تو اب سائنٹسٹ ایسی دوائیں بنا رہے ہیں جو نیوروجینسس کو بڑھائیں، جو آپ کے باڈی میں دماغ میں نیوروجینسس کو بڑھائیں، اور اس سے پھر آپ کا جو ڈپریشن کا لیول ہے وہ کم ہو جائے، کیونکہ آپ کا ہپو کیمپس جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اب اس میں جو بندہ انوالو ہوتا ہے اس کے ساتھ بہت ساری اس کی چیزیں جڑی ہوتی ہیں، وہ اپنے آپ کو بہت تنہا فیل کرتا ہے، اور وہ یہ نہیں ہے کہ وہ مرنا چاہتا ہے، وہ اس لیے کرتا ہے کہ وہ اس سے چھٹکارا پانا چاہتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کو ہمدردی کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ اپنے ارد گرد دیکھیں، دوست احباب میں جو دوسرے ہیں وہ کیا فیل کر رہے ہیں، بہت زیادہ لونلی فیل تو نہیں کرتے، ہر وقت وہ اداسی کی بات کرتے ہیں۔ یہ عام طور پر 2 ویکس سے پرولونگ ہو جائے نا آپ کی یہ مایوسی، اداسی اور
ورتھ لیس فیل کرنا، نیند کا نہ آنا، یہ آپ کی 2 ویک سے جیسی ہو تو آپ نے فوراً ہیلپ کے لیے جانا ہے۔ مثلاً سائنٹیفک اسٹڈی یہ بتاتی ہے کہ ایک جو بندہ کلینکل ڈپریشن میں آ جاتا ہے وہ 10 سال تک وہ بغیر ہیلپ کے چلتا رہتا ہے آن ایوریج، تو یہ بہت زیادہ سال ہیں۔ آپ کے کلینکل ڈپریشن کے بہت سارے علاج ہیں، میڈیکیشنز ہیں، آپ سیروٹونن کی میڈیسن ملتی ہیں۔ پھر اگر جب یہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے تو جو وہ الیکٹرک کے ذریعے جو دماغ کا وہ کنٹرولڈ حصہ جو نا سیزر کر دیتے ہیں اس سے بھی آپ کو کافی فرق ملتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ایک میگنیٹک رنگ ہوتا ہے اس کے ذریعے بھی ایک وہ دی جاتی ہے، یعنی ویوز وغیرہ، تو اس سے بھی اس کا کافی اثر پڑتا ہے، اس سے کافی آرام ملتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کو یہ لے مین کو بھی پتہ ہونی چاہیے، کیونکہ یہ ہم میں سے کسی کو بھی کسی ٹائم بھی ہو سکتا ہے۔ اور جو یہ ہپوکیمپس ہے نا، یہ جب اس کا سب سے فرسٹ انیشیٹر جو ہے نا وہ سٹریس ہے، یعنی سٹریس آپ کی ایسی ہے چیز جو، اور انگزائٹی ہے جو اس کو چھوٹا کرتی ہے اور اس کو چھوٹا کرتی چلی جاتی ہے، یعنی اس کا انتہائی پہلا جو ٹرگر ہے، یعنی کہ آپ کہہ لیں کہ مستقل سٹریس میں رہنے سے ہپوکیمپس جو ہے نا اس کو الرجی ہے۔ آپ نے اپنے آپ کو موڈ فریش کر لینا ہے، اپنے دوستوں میں بیٹھے ہیں ان سے اچھی طرح باتیں کریں، جو آپ کی اچھا کھانا کھائیں، اور جو ادر دین میڈیکیشنز چیزیں بتائی جاتی ہیں وہ یہ ہوتی ہیں کہ آپ ٹائم پر سوئیں، اچھی نیند لیں، اچھا کھانا کھائیں، اچھے دوستوں کے ساتھ گپ شپ کریں، کسی بھی موضوع پہ بات کریں، اب بس اچھا ٹائم گزارنا چاہیے۔ آپ لونلی نہ بیٹھیں، مطلب جب آپ لونلی بیٹھیں گے تو آپ کو طرح طرح کے خیالات آئیں گے، آپ کہیں گے یار یہ دنیا کیا چیز ہے، یہ تو میں تو بس ویسے ہی آ گیا ہوں، تو مجھے بس اس مصیبت سے جان چھڑانی چاہیے۔ مطلب وہ آپ کو اتنا زیادہ، جب آپ دیکھیں نا جو سیروٹونن ہوتا ہے، اور ایک اور بات، جو یہ سیروٹونن ٹرانسپورٹنگ جین ہوتا ہے، یہ بھی کلینکل ٹرائلز میں سامنے آیا کہ جو ایک چھوٹا ہوتا ہے اور ایک بڑا ہوتا ہے، جتنا زیادہ لمبا یہ سیروٹونن ٹرانسپورٹنگ جین ہوتا ہے اتنا ہی کم بندہ ڈپریس ہوتا ہے نیچرلی، یعنی جینز میں اس کے ایسے ہے، یعنی اگر آپ کی فیملی سے وہ چھوٹا چلا آ رہا ہے جو سیروٹونن جو ٹرانسپورٹنگ جین ہے، تو آپ میں بہت زیادہ وہ ہو سکتا ہے کہ ڈپریشن، کلینکل ڈپریشن کی طرف آپ جائیں، کیونکہ اس میں آپ کا قصور نہیں ہے، وہ آپ کو جینیٹیکلی وہ جو آپ کا جین ہے نا وہ چھوٹا ہے، تو اس کو اور چھوٹا ہونے سے بچائیں، سٹریس سے بچائیں۔ آپ دیکھتے ہیں آپ کی فیملی میں یہ چلی آ رہی ہے چیز تو آپ مور ایٹ رسک ہیں۔ تو اب جو اسٹڈیز یہ بھی شو کرتی ہیں کہ 100 لوگ ہیں نا تو اس میں سے جو اگر 100 گئے ہیں دوائی لینے کلینکل ڈپریشن کی، تو الٹیمیٹلی 2% لوگ جو ہیں صرف وہ سوئسائڈ کی طرف جاتے ہیں، اور اس میں بھی وہ جو پرولونگ ٹریٹمنٹ پہ ہوتے ہیں، جبکہ جو خواتین ہیں اس میں ریشو 1 ہے اور مرد 7 ہیں، یعنی کہ اگر 7 مرد سوئسائڈ کرتے ہیں تو 1 اس میں خاتون ہوں گی، اس میں ان کی وجوہات علیحدہ ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں اگر آپ سمجھتے ہیں تو آپ کو فوری طور پہ پتہ چل جائے گا کہ کلینکل ڈپریشن کیا چیز ہے۔ اور ایک ہوتا ہے سبسٹنس ڈس آرڈر، سبسٹنس ٹیکنگ ڈس آرڈر، یعنی کہ جو کچھ لوگ جو ینگ جو لوگ اس طرح کرتے ہیں ان میں اگر وہ الکوہل پہ ہیں یا کسی ڈرگ پہ ہیں، چرس وغیرہ پہ ہیں، تو وہ بھی ان کنٹرول جب ہوتا ہے تو وہ بھی اس کے ساتھ ایڈ ہو جاتا ہے، اور سٹریس جب ایڈ ہوتی ہے اس کے ساتھ تو پھر وہ بہت تیزی سے اپنا کام دکھاتی ہے، کلینکل ڈپریشن کی طرف آپ کو لے جائے گی۔ تو ہوپفلی آپ کو یہ کافی اس میں بیسک چیزیں پتہ چل گئی ہوں گی کلینکل ڈپریشن کی۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، اپنے آس پاس دوستوں کا خیال رکھیں، اور آپس میں بات چیت ضرور کرتے رہا کریں، پودوں سے پیار کریں، پودوں کو لگائیں، مٹی سے جتنا جڑیں گے، اللہ سے جتنا جڑیں گے، جتنا اسپریچول ہوں گے، اتنا ہی اچھا آپ کا جو نا فیل گڈ کریں گے، جتنا فیل گڈ کریں گے اتنا سیروٹونن لیول بڑھے گا، تو یہ ایک بہت اچھی ریمیڈی ہے۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیے، شکریہ بہت بہت دیکھنے کا۔